حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ایک روز حضور نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے۔ پھر آپ نے دوسری بار ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے۔ پھر آپ نے تیسری بار ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے۔ اللہ حضور نبی پاک علیہ السلام کا تو ایک بار فرمانا بھی کافی تھا۔ حضور نبی پاک علیہ السلام اگر قسم والا معاملہ نہ بھی اختیار کرتے تو ہمیں پھر بھی آپ کی بات کا اتنا ہی یقین تھا۔ قسم بھی اٹھائی اور 3 بار ارشاد فرمایا۔ اب ظاہر ہے جی، سامنے صحابہ علیہم الرضوان بیٹھے تھے، وہ تو لرز گئے، قسم بھی، پھر 3 بار بھی کہ اللہ کی قسم مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم مومن نہیں ہے۔ بھئی کون ہے وہ جس کے لیے اللہ کے رسول 3 بار اور وہ بھی قسم کے ساتھ ارشاد فرما رہے کہ وہ مومن ہی نہیں ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی، اللہ کے رسول کون ہے وہ؟ آپ نے فرمایا، وہ شخص جس کے کسی کام کی وجہ سے اس کا ہمسایہ پریشان ہو۔ اللہ حضرت ہم اس کو کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ فرمایا، وہ شخص جس کے کسی کام کی وجہ سے اس کا ہمسایہ پریشان ہو۔ بڑا دھیان رکھا کریں حضرت، اسلام یا تو کتابوں میں ہے یا تقریروں میں ہے۔ کوشش کریں ہم سارے کہ ہمارے کردار میں بھی اسلام آئے حضرت، یا کتابوں میں میرے سامنے کھلی پڑی ہے یا تقریروں میں ہے۔ کوشش کریں کہ اور سارے آج کے بعد نا ہم دیکھیں گے کہ ہم کیسے ہمسائے ہیں، ہم کیسے ہمسائے ہیں۔ ایک بزرگ ہے اور ایمی بزرگ نہیں تھے حضرت، ایمی نہیں بزرگ بن جاتا کوئی، ایمی نہیں نام زندہ رہتے جی۔ تو وہ حضرت کے نا دوست ملنے آئے ان کو، تو ان کے گھر میں چوہے بڑے تھے، کوئی چوہا بھاگ کے ادھر کو جائے، کوئی چوہا بھاگ کے ادھر کو جائے۔ تو ان کے جو دوست آئے نا وہ کہنے لگے، حضرت بڑے زیادہ چوہے ہیں آپ کے گھر میں۔ کہا بھائی کوشش کر رہا ہوں تو بس دیکھو کیا ہوتا ہے۔ وہ کرتے آپ کو کیا ضرورت ہے، میں آپ کو نا ایک بلی رکھ دیتا ہوں، بلی میں لا کے نا آپ کو دیتا ہوں تو سارے چوہے ختم ہو جائیں گے۔ فرمایا وہ کیسے؟ وہ آگے سرچ کرتے ہیں، حضور کچھ تو کھا جائے گی تو جو باقی ہوں گے وہ بھاگ جائیں گے بلی کے ڈر سے۔ تو آپ نے فرمایا جو بھاگ جائیں گے وہ کدھر جائیں گے؟ کہ ظاہر ہے حضرت وہ پھر ساتھ والے گھروں میں جائیں گے۔ فرمایا نہ یار، میری وجہ سے میرے ساتھ والوں کو تکلیف نہ ہو تو میرے گھر میں رہنے دے۔ اور یہ بہترین لوگ تھے حضرت، ان کے دل میں ایک دوسرے کے لیے احساس تھا حضرت، جن کے لیے ایک دوسرے کے لیے جن کے دلوں میں محبت تھی حضرت۔ وہ سمجھتے تھے انسانیت کیا ہے، وہ جانتے تھے کہ مسلمان کس کو کہتے ہیں۔ فرمایا جو بھاگیں گے وہ کدھر جائیں گے؟ حضور ظاہر ہے پھر ساتھ والے گھروں میں جائیں گے۔ فرمایا نہ یار، کسی کو میری وجہ سے تکلیف نہ ہو تو میرے گھر میں رہنے دے۔ ایک بزرگ تھے تو وہ کوئی ان کا نا کوئی ریڑی وغیرہ لگاتے تھے جس میں وہ کوئی سالن بنایا کرتے تھے۔ تو وہ ایک بندہ تھا، اس نے جب بھی حضرت سے خریدنے آنا تو حضرت کو کھوٹا سکہ دینا۔ حضرت کو پتہ ہوتا تھا پھر بھی چپ کر دینا۔ وہ ساتھ جو ہیلپر وغیرہ تھے نا انہیں کہنا حضرت کھوٹا سکہ دیا۔ فرمایا جمع کرتا جا۔ اس نے جب بھی حضرت سے سالن لینا حضرت کو کھوٹا سکہ دے دینا، آپ نے جمع کرتا جا۔ وہ ایک دن تنگ آ کے نا وہ شاگرد نے پوچھا، اس نے کہا حضرت جی آپ کو پتہ بھی ہے کہ کھوٹا سکہ دے کے جاتا ہے تو آپ کیوں لے لیتے ہیں؟ فرمایا یار میں اس لیے دھوکہ کھا لیتا ہوں، چل مجھے دھوکہ دے لے کسی اور کو نہ دے۔ کیسے چل مجھے دے لے، اگر میں نہیں دھوکہ کھاؤں گا پھر کسی اور کو دے گا جا کے، میں اس لیے دھوکہ کھا لیتا ہوں، چل مجھے دے لے کسی اور کو نہ دے۔ کوشش فرمائیں حضرت، چیک کریں ہم کیسے بیٹے ہیں، ہم کیسے بھائی ہیں۔ کیا جس طرح کا اسلام نے کہا ہے ہم ویسے بھائی ہیں؟ کیا جس طرح کا اسلام نے اللہ اور اللہ کے رسول نے کہا ہے ہم ویسے خاوند ہیں؟ چیک کریں حضرت، قرآن کی روشنی میں، سنت کی روشنی میں خود کو چیک کریں، کیونکہ کل جو چیکنگ ہونی ہے نا وہ اسی روشنی میں چیکنگ ہونی ہے۔
جب میں نے آیت پڑھی نا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس نے تم سے پوچھا جائے گا، تو جو پوچھا جائے گا نا وہ اسی انداز سے پوچھا جائے گا جو انداز قرآن پاک نے بیان کیا۔ روز قرآن پاک کے انداز سے نا اپنے آپ کو چیک کریں، جس طرح کا قرآن پاک نے کہا ہم ویسے گاہک ہیں، ہم ویسے محلے دار ہیں، ہم ویسے رشتہ دار ہیں، ہم ویسے بیٹے ہیں، ہم ویسے بھائی ہیں، ہم ویسے خاوند ہیں، ہم ویسے داماد ہیں۔ چیک کریں حضرت اپنے آپ، بڑی زیادہ ضرورت ہے اس وقت میرے معاشرے کو اپنی چیکنگ کرنے کی حضرت ہے، بڑی زیادہ ضرورت ہے۔ اور حضرت جو انداز اسلام نے دیا نا کبھی اختیار کر، یہ ہماری ساری پریشانیوں کا حل اسلام ہے حضرت۔ ساری پریشانی اس لیے ہیں کہ جو راستہ، جو طریقہ، جو معیار اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمارے لیے مقرر کیا تھا ہم اس پہ نہیں چل رہے حضرت۔ یہ ساری پریشانی ہے اس لیے حضرت۔